بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا دوسرا ویک کا پہلا لیکچر ہے، اور جس طرح ہم پچھلے ویک کے اندر سورۃ انفال کے تعارف اور اس کے مضامین اور سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں تھیں ان سے آگاہی حاصل کر چکے ہیں، تو آج ہم سورۃ الانفال کا جو ہے پہلا رکوع اس کی تلاوت بھی کریں گے، اس کا ترجمہ بھی کریں گے، اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں اس کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ رکوع نمبر 1 صفحہ نمبر 7 کتاب کا جو ہے وہ نکال لیں، اور آج ہم آیات 1 تا 4 پڑھیں گے، اور اس کے اندر آپ یوں کریں کہ اپنے ساتھ ایک پینسل اور نوٹ بک ضرور رکھیں تاکہ آپ مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں ان کو لکھ سکیں۔ اسی طرح جو آیات آپ کو پڑھائی جائیں گی ان کا ترجمہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سے میں نے اس ابتدا میں کہا تھا کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو تو اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، یعنی وضو کر کے پاک صاف ہو کر بیٹھنا ضروری ہے۔ تو ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونا، یسألونا جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا۔ اس کے اندر یسألونا کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کاف کا مطلب آپ سے، عن کا مطلب ہوتا ہے سے، الانفال مال غنیمت کے بارے میں۔ اب اس کا لفظی ترجمہ یوں بنے گا، یسألونک عن الانفال، اے محمد مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، الانفال مال غنیمت، للہ اللہ کے لیے ہے، والرسول اور رسول کے لیے ہے۔ اب مال غنیمت جو ہے وہ جنگ کے اندر دشمن سے لوٹا ہوا مال ہوتا ہے، اور اس مال کے بارے میں دریافت کیا جا رہا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے۔ تو یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ مال غنیمت جو ہے اس کے 5 حصے ہوتے ہیں، اور پہلے 4 حصے جو ہوتے ہیں وہ مجاہدین کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر مجاہد کے پاس سواری ہو تو اس کو 4 حصے ملیں گے، اگر سواری نہیں ہے تو 2 حصے ملیں گے، کیونکہ 2 حصے سواری کے ہوتے ہیں اور 2 حصے مجاہد کے اپنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح 5واں حصہ جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے جتنا مال چاہیں اپنے پاس رکھ لیں، اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیں۔ تو یہ مال غنیمت کا حکم ہے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو۔ فاتقوا اللہ، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح رکھو۔ اب یہ جو جملہ ہے اس کے اندر مجاہدین کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ مال غنیمت تو آنی جانی چیز ہے، لیکن سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ خدا سے ڈرنا چاہیے اور آپس میں صلح رکھنی چاہیے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں پوری آیت کا میں ایک دفعہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، اے محمد مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ انما المومنون، بلا شبہ مومن، الذین، وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تلیت، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں، آیاتہ، اس کی آیات، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات جو ہیں وہ ان 2 آیات کے اندر بیان کی ہیں، کہ بلا شبہ مومن وہ ہیں جو
جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور اپنے پروردگار پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین وہ لوگ یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، ومما اور جو رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہم المؤمنون حقا یہی لوگ سچے مومن ہیں، لہم درجات ان کے لیے درجات ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ اور بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے۔ اولئک ہم المؤمنون حقا یہی لوگ سچے مومن ہیں، لہم درجات ان کے لیے درجات ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ ورزق کریم اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یہ آج ہمارا پہلا لیکچر تھا، میں نے آیت نمبر 1 تا 4 جو ہے وہ آپ کو سمجھا دیا ہے۔ امید ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی نوٹ کریں، کیونکہ میں نے ایک ایک لفظ کا معنی جو ہے وہ آپ کو اس لیکچر میں سمجھا دیا ہے۔ اسی طرح آیت کا ترجمہ جو ہے وہ زبانی یاد کرنا ہے۔ امید ہے آپ اگر محنت سے کام لیں گے تو یہ آیات آپ کے لیے یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔